Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. ماہ سفر سے پہلے یہ 3 کام ضرور کر لینا جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر سے پہلے یہ 3 کام کرنے سے ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ 3 کام کرنے سے 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ خدا کا واسطہ یہ 3 کام کر کے اپنی قسمت کو چمکا لو۔ میں نے ان دنوں کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب محرم کے یہ دن آئیں اور یہ 3 کام کر کے میں رب کریم سے اپنی حاجت کو پورا کروا لوں۔ ناظرین، محرم کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اس مہینے کے چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ ان دنوں میں یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ ابھی بھی بہت سی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ ایسے ہیں جو محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی محرم کے مہینے کو لاپرواہی سے گزار رہا ہے تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ ماہ سفر سے پہلے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال ضرور پڑھ لو۔ جو بندہ یہ 3 کام کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ اللہ پاک اس کے نصیب کو تبدیل کر دیتا ہے، پورا سال کا رزق اور دولت اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ آپ نے ان دنوں میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال لازمی پڑھنے ہیں۔ یہ 3 اعمال آپ کے مقدر کے تمام بند دروازے کھول دیں گے۔ اگر کوئی رب کریم کی غیبی مدد سے مالا مال ہونا چاہتا ہے تو اس وظیفے کو کسی صورت نہ چھوڑے گا۔ آج ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی اور مصیبت کا شکار ہے۔ آج آپ میں سے جو کوئی مصیبتوں کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، آپ کے گھر میں جوان بیٹی بے روزگار بیٹھی ہے، آپ میں سے کوئی خود بے روزگار ہے، ماہ سفر سے پہلے یہ 3 اعمال پڑھنے کی دیر ہے کہ عرش الہی سے ایسے فیصلے ہو جائیں گے کہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آئیں ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظائف کرنا کیسے ہے، یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے۔ ماہ سفر سے پہلے آپ کو جو جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج بے روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے اس کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، آج مانگ لینا۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ماہ سفر سے پہلے جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے نمبر پر ایک قرآنی آیات پڑھنی ہے۔ وہ قرآنی آیات حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے کہ یہ ایک ایسی قرآنی آیات کا وظیفہ ہے کہ اس قرآنی آیات کے کمالات بے شمار ہیں۔ اس قرآنی آیات کو پڑھنے والا نظر بد سے، حسد سے، جادو سے، جنات سے رب کی مکمل حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسے اعمال بتا رہا ہوں جن کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ یہ 3 اعمال پڑھنے والا ہر طرح کی پریشانیوں سے بچ جائے گا۔ پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کے نصیب کے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ نے اس آیات مبارک کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے
دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، تو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بس یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو جلد بازی مت کیجیے گا، خلوص دل سے پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ صرف 2 سے 4 منٹ کے اندر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس میں ہمارے لیے ہی بہتری ہے۔ اگر ہم اپنی بہتری کے لیے 2 سے 4 منٹ نکال نہیں سکتے تو زندگی میں ہم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ وہ وظائف ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جب بھی بندہ پڑھتا ہے اس کو کامیابی لازمی ملتی ہے۔ جب آپ 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پہلے نمبر پر پڑھ لیں تو اس کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ کلمہ طیبہ مومنوں کی پہچان ہے، یہ وہ کلمات ہیں جسے پڑھنے والا پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح آپ کی نسلوں کو آباد کر سکتی ہے۔ ایک تسبیح پڑھنے سے پورے سال کے انشاءاللہ دن پھر جائیں گے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ایک تسبیح پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رب کریم کی توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر قدم پر کامیابی آپ کو مقدر بنا دے گا، آخرت کی بھی کامیابی آپ کے نصیب میں آئے گی، اور جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، ان کے منہ پر تالا لگ جائے گا۔ جو کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو رہا ہے، یعنی رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، یقین کریں کہ اللہ رب العزت اس کو کیفر و کردار تک پہنچا دے گا، اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ آپ اسی طرح آپ ان کلمات کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ اس کو 313 بار بھی پڑھ لیں۔ اگر یہ ایک تسبیح بھی پڑھیں گے تو آپ کا عمل ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائیں گے۔ جس بندے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائے اس بندے کی اگر 80 حاجتیں بھی ہوں وہ بھی بیٹھے بیٹھے پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک تسبیح آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیتی ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر یہ پہلے کلمے کی ایک مکمل تسبیح پڑھ لیں گے، اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے۔ آخری عمل یہ وظیفہ آپ لوگوں کی بندشوں کو کاٹ کے رکھ دے گی، جو رکاوٹیں بن رہا ہوگا رکاوٹوں کو اکھاڑ کر پھینک دے گی۔ یہ جو عمل ہے تیسرے نمبر پر یہ پورے وظیفے کی جڑ ہے، اور اس کے بغیر آپ کا یہ عمل مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے مجرب سورت کوثر پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 41 مرتبہ پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ جلد بازی میں پڑھ لو، جان چھڑوا لیں، ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ آرام آرام سے پڑھے گا۔ سب سے پہلے ہم بات اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھیں گے۔ جو بھی آپ کا خاص مقصد ہو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سورت کوثر کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں وہی درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ یہ 3 اعمال محض سفر سے پہلے آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آئیں آج کی اس بابرکت اور قبولیت والی گھڑی میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یہ بڑی ہی برکتوں والی سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، یہ پتہ کسی کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے مالک و مولا، دلوں کو قرار دینے والے ذات، اے بھوکوں کو کھانا کھلانے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانی دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہیں
یہ سن رہے ہیں، اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ غم قرض داریاں پریشانیاں مصیبتیں دور فرما دے۔ اے میرے مالک مولا، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے مالک و مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ان کی کیا پریشانی ہے، ان کی کیا حاجتیں ہیں، مولا کریم یہ سب پہ کرم فرما، سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کی دعائیں قبول فرما۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid. online and press the bell icon for more videos.